السلام علیکم، خوش آمدید. ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ود مرزا ایپیسوڈ 1. میں آپ کا ہوسٹ محمد بن کاشف اور میں بھی آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اور بہت عرصہ پہلے سوچا تھا کہ اپ کمنگ ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے، سوشل ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے. میری اور میری ٹیم کا بس یہی موٹو تھا کہ ہم کسی اپ کمنگ ایشوز جو آ رہے ہیں یا پھر ہسٹوریکل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں. لیکن آج کل جس طرح ایک ایشو بہت زیادہ سب کی نظروں سے گزر رہا ہے، 11 اکتوبر کو ایک کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے. رجسٹرڈ بھی نہ کہہ لو، ایک چینل سارکزم جس کو ہر بندہ جانتا ہے، نیوڈیٹی، اس جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ایک آواز ریز ہوتی ہے جس کو ہر بندہ کاؤنٹر کرتا ہے. اسپیشلی ہماری یوتھ اس کو بہت زیادہ نظریں عام پہ لے کر آتی ہے. دن گزرتا ہے، اگلا دن شروع ہوتا ہے، کہانیاں بننا شروع ہوتی ہیں. پتہ لگتا ہے کہ ایک ہماری بہن، ہماری کلاس فیلو زیادتی کا شکار ہو گئی. کرنے والا کون تھا؟ اسکول کا پی این تھا، گارڈ تھا، اسکول وین کا ڈرائیور تھا. ریزن کیا تھی کسی کو نہیں پتا. اکثر ریپ کیسز کی وجہ کو عورت کی ہی غلطی مانا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت نے ہی کوئی اشارہ کیا ہو اور اسی طرح بات دب جاتی ہے. یہ بات بھی دبنے والی تھی لیکن نہیں دبی اور دبنے ہی نہیں دی. نہ تو کسی نے ایکسیپٹ کیا، نہ اس کو کنڈیم کیا. لوگوں نے اس کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا. کہتے ہیں نا، بدنامی میں بھی نام ہوتا ہے. آج اتنی بڑی کمپنیز اس بدنامی سے نام کما رہی ہیں، لیکن پھر بھی بہت دبانے کے بعد ہر بندے نے کہا ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. اس ادارے کی پرنسپل نے بچوں پہ تشدد کروایا. ٹیچروں کو کہا ان کو سسپینڈ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جو دھمکیاں یہ لوگ لگا سکتے ہیں. کیا قصور تھا اس عورت کا، اس بچی کا؟ پڑھنے آئی تھی. جب ہمارے معاشرے میں بیٹھے ہوئے کچھ مولانا کہتے ہیں کہ دین اسکولوں ہٹا لے اتنے ڈانس کر دی پئی، جب اس طرح کی باتیں ہماری سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے میرے جیسے لوگوں کے دماغ کے اوپر اثر نہیں ہوگا؟ ہم اس بات کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، ٹرینڈ ہے جی، ٹرینڈ ہے، اس کو جانے دیں، وائرل ہونے دیں. یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر اس طرح لوگ درندے بن جاتے ہیں. اور آج ایک دفعہ پھر وہی کیس جس کا کوئی پہلو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے جو بھی کیا، ہینگ کر دیا لوگوں کو، اس کے بعد 10 سال کوئی کیس نہیں آیا، لیکن پھر بھی حیوان بننا بند نہیں ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ ریپسٹ کو قتل کر دو. میں بھی اس بات کو مانتا ہوں، ختم کرو ان کو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو. لیکن کیا پتا اس کے بعد بھی ایسے حفظ کے پجاری بھی ختم تو نہیں ہو جائیں گے. باتیں چلتی رہی. سننے میں آیا کہ جی منسٹر صاحب نے بھی ان کا سسپینڈ کر دیا. ادارے کا نام تو سب کو پتا ہے نا، PGC، جو ادارہ پورے پاکستان کے اندر بہت سے کالجز، اسکول، یونیورسٹیز، ہر جگہ پہ ایک منوپلی چلا کے بیٹھا ہوا. جب بات ان پر آئی تو وہ لڑکی غلط ہو گئی. جب بات ان پر آئی تو ماں باپ نے منع کر دیا، ماں باپ نے ماننے سے انکار کر. جب بات ان پر آئی تو ساری میڈیا نے، یہاں تک کہ ہمارے سو کالڈ منسٹرز نے بھی ایک بڑے پلیٹ فارم پر آ کے کیا کہا کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. اور جو لوگ آواز اٹھا رہے تھے ان لوگوں کو بند کر دیا، بین کر دیا. آپ سارے جانتے ہیں میں بڑے دیر کے بعد اس ٹاپک پہ آ رہا ہوں. امید تو یہی تھی کہ ہم کسی اور ٹاپک سے اس کو شروع کریں گے، لیکن اب آج کل ضروری ہے یہ بات کرنا. تو کیا ہوا؟ سارکزم، نیوڈیٹی، ان جیسے سارے جو لوگ پروپیگنڈا، جن لوگوں نے بھی بات اٹھائی، آواز اٹھائی، سب کو بین کر دیا. ان بچوں کو تشدد کیا، مارا. وہ دھرا ان بچوں پہ لگائی جو دہشت گردوں پہ لگائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسکول، کالج ایک بڑے آدمی کا تھا. کیا ہوا اس سے؟ کیا بات دب گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے تو خود ہی ماننے سے انکار کر دیا. مجھے ایک بات کا بتائیں، کبھی کوئی ماں باپ مانے گا اس طرح کی بات جب اس کو پتا ہوگا کہ اس ایکسیپٹنس کے بعد ان کی بیٹی کی زندگی ختم ہو جائے گی؟ کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. مجھے خود بتائیں کہ آپ کے گھر میں ماں بہن بیٹی کے اوپر کوئی اس طرح کی بات آئے تو آپ دنیا میں ڈنڈورا بیٹھیں گے. آدھے سے زیادہ کیسز اسی طرح رہ جاتے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہوتا.
آج ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا سچائی ہے؟ کیا ہوا اس دن؟ کیا نہیں ہوا؟ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ادھر کے کسی ڈائریکٹر نے یہ سب کچھ کیا، لیکن ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا. کیا وجہ؟ یہ سوال آپ لوگوں سے ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک بندہ تاکہ اس بات کو یقینی بنائے، اس کے پیچھے والی ریزن نکالے. جس طرح ابھی تک سوشل میڈیا پہ اس بات کو نیچے گرنے نہیں دیا، جتنے بھی پروپیگنڈا بنے، جتنے بھی لوگوں نے بات، سچ کسی کو نہیں پتا، سچ کسی کو دکھایا ہی نہیں جا رہا. سچ کبھی اس کمیونٹی میں دکھانا اچھا سمجھتے ہی نہیں. اگر یہ بات ہوتی کسی گورنمنٹ اسکول کی یا گورنمنٹ کالج کی، کسی ٹاٹ کی جگہ کی ہوتی، کسی دوسرے شہر کی ہوتی، کسی دوسری کمپنی کی ہوتی، تو کیا پتا یہ بات یہاں تک پہنچتی، کیا پتا یہ بات ختم ہو جاتی ادھر. لیکن جب بات آئی ایک ویل ریکگنائزڈ ادارے کی، تو ادارے کی صرف امیج بچانے کے لیے جو اصل مجرم تھا اس کو بھی ابھی تک سامنے نہیں لے کر آئے. ابھی تک کوئی ایک فیکٹ اس چیز کو پروف نہیں کر رہا کہ اصل میں اس دن ہوا کیا. ہمارے پوڈ کاسٹ کا صرف ایک یہی موٹو ہے کہ جو سچائی ہے وہ سامنے ہے. ابھی صرف انٹلیکچوئل بات ہو رہی ہے، اس چیز کا پارٹ سیکنڈ ضرور آئے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ سچائی کیا ہے. کیا اس دن اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ اور اگر زیادتی ہوئی تو آگے آنے کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے جب بات پیسوں کی ہو، جب بات پاور کی ہو، تو کسی کو بھی خریدا جا سکتا ہے اور کسی کو بھی بیچا جا سکتا ہے. لیکن یہ پاکستان کی یوتھ ہے اور مجھے بہت امید ہے ہماری یوتھ سے. میں آپ مل کے اس کمیونٹی کو رہنے لائق بنائیں. کیوں آج پاکستان سے سارے اٹھ کے باہر جا رہے ہیں؟ کیوں لوگ ویزے لینے کے لیے اپنی سب کچھ، دل جان ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں صرف یہاں سے نکلنے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر رہنے کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ نہیں ہے. یہاں پر بچوں کو حقوق نہیں ملتے. یہاں پر جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے کبھی عورتوں پہ، کبھی کسی پہ ایلیگیشن لگا دیتا ہے، کسی کو زندہ رہنے نہیں دیتے. آئیں مل کے اس کمیونٹی کو رہنے لائق بنائیں. کومنٹ باکس اور میرے ڈی ایمز اوپن ہیں. اپنے ریویوز شیئر کریں تاکہ اس کا پارٹ سیکنڈ آئے، اور اس وقت میرے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ ایک اچھے جرنلسٹ ساتھ ہوں اور ہم بیٹھ کے اس کا حل اور اس کی اصل وجہ نکالیں کہ یہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا. شکریہ.